اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق سلام اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ظہور امام میں تعجیل کے لیے سب مل کر ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات دعا الفرج۔ مومنات گرامی، بارگاہ امام زین العابدین علیہ السلام میں ہم مسلسل 3 روز سے حاضر خدمت ہیں، اور امام زین العابدین کی جو بارگاہ ہے اس کی خاصیت یہ ہے، ایک امام سجاد، ایک جناب زینب، ایک جناب سکینہ اور ایک حضرت عباس۔ یہ 4 مجلسیں، یہ 4 ذکر ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں حکم ہے کہ ان مجلس میں بیٹھ کر آپ جن سے بھی توسل کر لیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ یعنی کہ آج کی مجلس میں ہم جب بھی کسی کی مجلس پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولا سجاد آئے ہیں، مولا سجاد آئے ہیں، مگر آج کی مجلس میں پوری کربلا آئی۔ جس سے مرضی توسل کریں، جن سے مرضی اپنی حاجات، اپنی پریشانیاں، اپنے مسئلے ان کو بتائیں۔ آج کی مجلس میں اس یقین سے بیٹھیے گا کہ کہیں نہ کہیں کربلا کا کوئی نہ کوئی آپ کی میزبانی کے لیے کھڑا ہے۔ کیوں کھڑا ہے بیٹا؟ کیونکہ مقروض ہے پوری کربلا اس سید سجاد کی، مقروض ہے۔ اختتام مجلس پر ہم سب مولا سجاد کے جنازے کو کاندھا دیں گے۔ مدینے میں اٹھنے والا وہ جنازہ کہ جس پہ بہنیں بھی نہیں تھیں، پھوپھیاں بھی نہیں تھیں۔ اس وقت دعا مت مانگیے گا، اس وقت صرف پرسا دیجیے گا۔ دعا ہم پہلے مانگ لیتے ہیں تاکہ جو پرسے کو ترسا ہوا تھا آج فقط ہم اس کو پرسا دیں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے واسطہ امام زین العابدین کی عظمت کا، کبریائی کا، ان کے علم کا واسطہ، پروردگار ہمارے جوانوں کو وہ علم و فہم عطا فرما جو امام وقت کے لیے کام آئے۔ بار الہٰ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے بچوں کو طہارت والی جوانیاں عطا فرما۔ بار الہٰ ہمارے بچوں کو پرآشوب زمانے کی پرآشوبیوں سے بچا، حیادار بنا، غیرت دار بنا۔ بار الہٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ بار الہٰ بانیان مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا قبول و منظور فرما۔ مولا انہوں نے جس رزق خیر سے یہ چادر بچھائی ہے، پروردگار عالم اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ اپنے سوا مومنوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، مومنوں کو دینے والا ہاتھ عطا فرما، مومنوں کو دینے والے ہاتھ کے ساتھ کھلا رزق عطا فرما۔ بار الہٰ اپنے مومن کو کبھی شرمندہ نہ فرما۔ بار الہٰ اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ فلسطین، ایران، یمن، ان کو صحت بھی عطا فرما، ان کے جو سپاہی ہیں، اور اللہ انہیں کامیابیاں بھی عطا فرما۔ جو عزاداری امام حسین کو روکنا چاہتے ہیں خدا تو انہیں نیست و نابود فرما۔ سب خصوصاً آمین کہیے۔ پروردگار عالم 40 کی حفاظت فرما۔ بار الہٰ یہ دشمنوں کی نظر ہے امام حسین کے روضے پر، پروردگار 40 حسین کی حفاظت فرما۔
جو زوار اس وقت کربلا میں ہوں گے یا جو ہیں، اللہ تو ان کی بھی حفاظت فرما۔ اور بار الہ ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا امام برحق کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصران میں شمار فرما، اور ہمیں ظہور کے راستے آسان کرنے والوں میں شمار فرما۔ برائے قبولیت مجلس، برائے قبولیت حاجات، بلندتر صلوات۔ دارچل فرج و مجمع۔ مومنات گرامی، مسلسل ہم حسین کے علی کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، اور ہمارا موضوع سخن ہے سید سجاد علمدار کربلا، یعنی کہ وہ کردار کہ جس نے غازی کا علم گرنے کے بعد ایسے اٹھایا، صرف اٹھایا نہیں بلکہ اس طرح اٹھایا کہ اب ہر گھر پہ عباس کے علم کو نصب کر دیا۔ اجاز ہے یہ سید سجاد اور آقا زادی جناب زینب کا، ورنہ دشمن تو سمجھا تھا کہ گر گیا علم، عباس نہیں ہے تو لشکر بھی نہیں ہے، مگر مولا سجاد نے بتا دیا کہ ہم اہل بیت اطہار کا کمال یہ ہے، جہاں ہمیں علی بننا ہوتا ہے ہم وہاں علی بن جاتے ہیں، جہاں ہمیں عباس بننا ہوتا ہے وہاں ہم عباس بن جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ مومنوں کو طاقت دیتا ہے، اللہ مومنوں کو دشمن کے آگے مضبوطی عطا کرتا ہے، یہ خدا کا کرم ہے۔ ہم سورہ ہجر کی آیت کو لے کر مسلسل چل رہے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ پروردگار تسلی دے رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرَكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب میں جانتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے سینے پر ضِق پہنچاتی ہیں، آپ پر گرا گزرتی ہیں، آپ کے سینے پر وزن ہوتا ہے، تو آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، بس آپ تسبیح کیجئے، اپنے رب کی حمد کیجئے، وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیے سجدہ کرنے والوں میں سے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور عبادت کیجئے اپنے رب کی، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ یقین کی منزل تک پہنچ جائیں۔ پتہ چلا تسبیح حمد اللہ کی آپ کو ساجد بھی بناتی ہے اور عابد بھی۔ یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں دونوں کا تذکرہ ہے، ساجدین بھی اور عبدو عبادت کر کے عابدین بھی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جیسا کہ ہم مسلسل چل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں کہ امام زین العابدین شہادت امام حسین کے بعد بیٹا لگا نا یزید کو کہ میں کامیاب ہو گیا، یزید کو لگا کہ ہم جس طرح چاہتے تھے ویسا ہو گیا، مگر یزید کو یہ نہیں پتا تھا کہ حسین بیٹا تیار کر کے نہیں گئے، حسین وقت کا علی تیار کر کے گئے ہیں، اور علی جس دور میں بھی علی ہو بیٹا، علی ہر دور میں علی ہی ہوتا ہے، ایسا تیار کیا حسین نے سجاد۔ چل فراج ہو بیٹا، کربلا کے جیسے کہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ مولا سجاد ایز اے علمدار، ہم نے کبھی مولا سجاد کو علمدار کی نظر سے سوچا ہی نہیں، معذرت چاہ رہے ہیں، زیادتی کر گئے ہم بھی۔ دیکھو نا، جو دشمن چاہتا تھا ہم نے وہی کر دیا، معافی چاہتے ہوں۔ یہ سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ بیٹا ایک جری سمپل سا فارمولا دماغ میں رکھیے گا، جسے تلوار چلانا عباس سکھائے،
شاگرد ہیں امام حسین کے سارے بیٹے حضرت عباس کے، جنہیں تلوار چلانا غازی سکھائیں، اور بڑا جملہ دوں، جن کو گھٹی علی دیں۔ بیٹا میٹر کرتی ہے نا جو پہلی غذا ہوتی ہے، ہمیشہ پڑھتی ہوں، ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو پہلی غذا صاحب کردار سے دلوائیں، ہے نا، صاحب کردار سے، کہ جس کے کردار پہ یقین ہو، جس کے ایمان پہ یقین ہو۔ پہلی گھٹی نانی دادی پھپھو خالہ کے چکر میں نہ پڑھیں، اس میں نہ پڑھیں کہ ان سے دلاؤں گی تو وہ ناراض، ان سے دلاؤں گی تو وہ ناراض۔ اپنے بچے کے کردار پہ فوکس کریں۔ پہلی غذا کسی صاحب کردار سے، نہ کوئی ملے تو کسی باعمل عالم سے دلوا دیں۔ پتہ چل جاتا ہے جو باعمل ہوتا ہے نا، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ چاہے جس طرح مرضی لے کر چلے، لیکن اندر ایک دستک ضرور ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ معافی چل سلامت رہے آنٹی، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ہمارے بزرگوں کے سائے ہم پہ سلامت رکھے۔ تو میں عرض کر رہی تھی، آپ اپنے اندر کی نوکنگ کی چاہے لاکھ نفی کریں، آپ کا دل گواہی دیتا ہے، آپ کے دل میں ایمان ہے نا، چاہے اتنا ہے چاہے زیادہ، اتنا دیکھو میگنیٹ اتنا سا بھی ہونا، تو جہاں کہیں میگنیٹ ہوتا ہے وہ آٹو کنیکٹ ہوتا ہے، سمجھ نہیں ہے؟ تو اتنا سا بھی ایمان اندر ہوتا ہے نا، تو وہ گواہی دیتا ہے آپ کو کہ یہ عالم دین ٹھیک ہے، یہ عالم دین صحیح ہے، یہ عالم دین خالص ہے۔ یہ آپ کے اندر خدا نے ایک پیمانہ رکھا ہوا ہے، پھر چاہے آپ باقی مسلطوں کی وجہ سے، باقی وجوہات کی وجہ سے، معذرت کے ساتھ باقی رشتہ داریاں نبھانے کی وجہ سے، باقی دوستیاں نبھانے کی وجہ سے، آپ چاہے جو مرضی جس کے ساتھ کریں، مگر اندر سے جو دل گواہی دیتا ہے نا بیٹا، حق وہی ہوتا ہے، سچ وہ اندر والا۔ اوپر سے آپ چاہے جو مرضی کریں، مگر اندر ایک نوکنگ ضرور ہوتی ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ صحیح بات کر رہا ہے، اس کا کہنا اہل بیت کے کہنے کے مطابق ہے۔ جب عقل اجازت دے دینا، یہ ہے آخر زمانہ میں آپ کا امام آپ کی عقل ہے۔ جب تک نہیں آ رہے نا امام پردے سے باہر، تب تک امامت عقل کی ہے۔ اگر اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عقل آپ کو گائیڈ کرتی ہے، مگر جو اندر کی اڑ ہے وہ آپ کو چلنے نہیں دیتی اس راستے پر۔ معذرت چاہتی ہوں، باتیں سخت تو نہیں ہو رہی، مولا سجاد پڑھنا عقل بتا رہی ہوتی ہے دیٹس رائٹ دیٹس رانگ بتا رہی ہوتی ہے، مگر اندر ایک کلک ہو رہا ہوتا ہے، نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ یاد رکھیے وقت تھوڑا ہے، ڈیسیژن جو بھی لینا ہے میری جان ابھی لے لیں۔ عشرے میں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ مولا حسین کے قتل کے بعد 2000 کا لشکر تیار کر کے قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کے لیے ایک پوری ٹیم تیار ہوئی تھی، جانتے ہیں، جن کو توابین کہا گیا، توبہ کرنے والے۔ انہیں توابین، یہ 1800 تھے، 2000 میں سے تقریباً 1800 مارے گئے۔ انہوں نے حملہ بھی، انہوں نے جناب امیر مختار سے پہلے مہم چلائی قاتلان امام حسین سے بدلہ لینے کی۔ یہ جب قتل ہوئے، امام حسین کی شہادت ہوئی، اس کے بعد ان کو گلٹ ہوا،
اس کے بعد ان کو اندر سے ہوا کہ ہم یہ روئے بھی، گریا بھی کیا، انہوں نے بہت اپنے آپ کو ریگریٹ بھی کیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی، کاش ہم امام حسین کے ساتھ اس وقت چلے جاتے. یہ سب کچھ انہوں نے کیا، سمجھ آ رہا ہے؟ اور شہادت امام حسین کے بعد انہوں نے ایک لشکر تیار کیا 2000 لوگوں کا. اور 2000 یہ امیر مختار مووی اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کا پورا ایک ایپیسوڈ ہے ان کے اوپر، آپ اس کو دیکھیے گا، اچھا ہے. کچھ چیزیں ہمارے سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی، دیکھنے سے سمجھ آ جاتی ہیں. تو اب دیکھیے گا. لیکن بیٹا میں پتہ کیا سمجھا رہی ہوں، انہوں نے جنگ بھی کی، لڑے بھی، اسیسریز بھی اکٹھا کر کے کام شام بھی کیا، اور مقصد بھی بہت اعلیٰ تھا، قاتلان امام حسین سے بدلہ لینا، بہت اعلیٰ تھا. ان میں سے جو باقی بچے جو شہادت سے بچ گئے وہ کچھ امیر مختار کے لشکر میں آئے، انہوں نے آ کے پھر امیر مختار کے ساتھ بھی وہ اس مہم میں اس جنگ کا حصہ بنے جو قاتلان امام حسین سے بدلہ کا ایک وہ چلا تھا نا پورا دور، اس میں انہوں نے ساتھ بھی دیا. لیکن سوال یہ بیٹا، اب جب آپ زیارت عاشورہ پڑھتی ہیں اور آپ کہتی ہیں سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، جب آپ اصحاب الحسین کہتی ہیں نا تو یہ جو زیارت ہے نا یہ صرف ان تک جاتی ہے جنہوں نے حسین کا ساتھ اس وقت دیا کہ جب مولا حسین کو ان کی ضرورت تھی. اب ان 1800 کو کوئی نہ جانتا ہے، نہ ان 1800 کا کسی کو پتہ ہے، نہ یہ کسی زیارت کا حصہ ہے. حالانکہ مقصد بھی ان کا صحیح تھا، ان کا لڑنا بھی صحیح تھا، ان کی سوچ بھی صحیح تھی، مگر فیصلہ کرنے کا وقت غلط تھا. ڈیسیژن غلط وقت پہ لیا. پتہ چلا سمجھ جب آ جائے، لیٹ نہ ہو، امام کے ساتھ ہو جائیں تاکہ امام کے سلام میں شامل ہو جائیں. ہوئے وہی ہیں سلام میں شامل جنہوں نے آن دا سپاٹ ڈیسیژن لے کر شہادتیں، گلا کٹ گیا، فرق ہی نہیں پڑا. فیصلہ کرنا ہے تو ابھی، صحیح غلط سمجھنا ہے تو ابھی، اور صحیح کے ساتھ ہونا ہے غلط کو چھوڑ کر تو ابھی. اب میڈیم وے نہ رکھیں، درمیانی راستہ نہیں. ختم ہو گئے بیٹے سارے راستے. اب آپ کو ہاں یا نہ. عشرے میں بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا نا، یہ یاد رکھیے گا. مولا سجاد نے جو پیٹرن دیا ویری کلیئر، بہت کلیئر. ابھی جو میں عرض کر رہی ہوں امام سجاد، ہم بیمار کہہ کر درمیان سے نکل جاتے ہیں. میرا بیمار امام، میرا لاغر امام، معافی چاہتی. بیٹا یہ لفظ بیمار آیا کہاں سے؟ میرا ساجد امام کیوں نہیں؟ یہ مولا کا لقب ہے. میرا عابد امام کیوں نہیں؟ ایک عبادت گزار امام، ایک ساجد امام، ایک بہادر امام، ایک شجاع امام، ایک عالم امام کہ جس کا علم اتنا کمال. میں جملہ دوں گی بیٹا اس کو یاد رکھنا. مولا سجاد کی باتیں کوئی عام باتیں نہیں ہیں. خدا آپ کو وہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا سجاد نے اتنا کمال خدا کا تعارف کرایا. آپ کبھی مولا علی کے خطبے پڑھیں. مولا علی کے جتنے خطبے ہیں بیٹا، زیادہ تر ہر خطبے میں مولا عوام سے باتیں کر رہے ہیں. اے لوگوں، اے لوگوں، اے لوگوں، اے لوگوں جان لو اللہ یہ ہے، اے لوگوں جان لو یوں ہے، اے لوگوں اللہ ایسا ہے، میرا رب ایسا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں. سمجھ آ رہا ہے؟ مولا علی نے جتنی باتیں کی، بڑا جملہ دے رہی ہوں، اس کا اسٹینڈرڈ وہ رکھا جو لوگوں کو سمجھ آیا. مولا علی بیسک لے کے چل رہے ہیں. لوگوں میری بات سنو، مولا علی نے وہ باتیں کی جس میں مخاطب آپ کو کیا ہے، مجھے کیا ہے.
اور بہت معافی کے ساتھ عرض کروں، مجھے مخاطب کیا، آپ کو کیا، مگر ابھی تک ہم نے مولا کا وہ پورا مٹیریل نہیں پڑھا جس میں میں مخاطب ہوں۔ ہم نے ابھی تک مولا کے وہ ساری کتابیں، وہ سارے خطوط، وہ سارے کلمات قصار، سارے خطبے پڑھ لیے آپ نے، جس میں مولا آپ سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں اے لوگوں، میں ہوں بھائی، وہ جب علی ہیں تو میں بھی ہوں۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ بیٹا مولا نے جتنے خطبے دیے، یہ سارے خطبے میرا بچہ، یہ وہ تھے جو ہمیں علی سمجھانا چاہتے تھے۔ یہ خطبے وہ نہیں تھے جو علی کا معیار علم تھا۔ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ یعنی اسٹینڈرڈ ان خطبوں کا جو ہے ابھی اتنا مشکل ہے، وہ اسٹینڈرڈ جو مولا نے دیا، یہ خطبے وہ ہیں جو مجھے سمجھ میں آ سکیں، میرے لیے ہیں، ایک عام فہم لوگ علی کی بات کو سمجھ سکیں، مولا کی بات کو سمجھ سکیں۔ مولا نے اس پہ آ کے بات کی ہے، جیسے سمجھ لے ایک پی ایچ ڈی استاد مونٹیسری کو پڑھا رہا ہو، یہ مولا نے کیا۔ لیکن بیٹا ابھی تک وہ جو اندر تھا علی کے، تڑپتا تو ہے نا اندر وہ علم، وہ ٹھاٹھے مارتا، یاد ہے نا مولا کے ایک صحابی جنہوں نے مولا کے علم کو اتنا سنا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اور زمین پر تڑپ کر مر گئے، تو کسی نے کہا تھا یا علی ہوا کیا؟ کہا یہ علم کتاب نہیں لا سکا ہے۔ ان کا نام حمام ہے، مولا کے صحابی کا نام حمام، یہ ہم من و غم من سین جلی والا، فوراً والا، وہ والا حمام، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ غسل خانے والا نہیں ہے دوسرا والا، ہم من والا، فوراً امیجیٹ والا۔ تو یہ جو تھا حمام، یہ واحد صحابی ہیں جو مولا کے علم کتاب نہ لا سکے، شہید ہو گئے، مر گئے علم کی طلب میں۔ سمجھ آیا؟ کتابوں میں کتنے ہیں یہ؟ تو علی کا علم تو پھر عام علم تو نہیں ہے نا۔ اب سنیں، لیکن کمال کیا ہے، مولا ابھی وہ بولے جو آپ کو سمجھ میں آئے۔ ابھی تو مولا نے وہ باتیں کی ہی نہیں کہ جو علی کے اندر تھی، تو کہا تم تبھی تو دیکھو، ایک طرف نہج البلاغہ رکھو، ایک طرف صحیفہ سجادیہ رکھو، کہا صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ، ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ کہا اس میں دیکھو اور اس میں دیکھو۔ کہا نہج البلاغہ میں مخاطب لوگ ہیں اور صحیفہ سجادیہ میں مخاطب اللہ ہے۔ کہا مطلب کیا ہے؟ کہا جو علم علی کے اندر رہ گیا تھا وہ گھٹی کے ذریعے سجاد میں انڈیل دیا، اور سجاد کا علم یا تو خدا سمجھے۔ جیتی رہو۔ بیٹا مولا سجاد نے ایک کام نہیں کرنا تھا، میری بات سمجھو۔ سب سے زیادہ جو چیز زخمی ہوئی کربلا میں وہ توحید تھی۔ بار بار میں یہ جملے دے رہی ہوں، لوگ توحید سے دور ہو رہے تھے۔ یہ بیمار کا لفظ کس نے ایڈ کیا مولا کے ساتھ؟ دیکھو بیٹا، ہم عوام ہیں نا، ہم عوام ہمیشہ اپنے پشت پر ایک طاقت چاہتے ہیں۔ بینگاما، اب سمجھنا ہے بیمار کیوں کہا مولا کو، سمجھ آ رہا ہے؟ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی ہو۔ دیکھو جب اربعین نہیں تھا، لوگ نہیں جاتے تھے، مگر جیسے ہی کسی نے جملہ کہا کہ خبردار زائرین امام حسین کے اگر کسی نے خراش بھی آنے دی تو ہم فجر کی نماز کربلا میں پڑھیں گے اور ظہر کی بقیہ میں پڑھیں گے۔ جملہ کہنے والا تو کوئی تھا نا،
جب انہوں نے وہ یہ جملہ کہا، اب جب جملہ کہا تو ابو بکر بغدادی اس کے لب سل گئے۔ اس کے بعد بیٹا 40 بھی ہوا، 4 کروڑ زوار بھی آئے، سب نے نجف سے کربلا واک بھی کی۔ پتا چلا کہ جب پشت پہ کوئی جملہ کھڑا ہونا تو بیٹا دشمن بھی بیٹھ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہے ہیں؟ اب جن کے سامنے علی جیسا امام ہو، بیٹا سمجھ رہی ہیں؟ مولا علی جیسا امام امت کو ملا، امت اسٹرانگ ہو گئی۔ ساتھ بے شک اس طرح نہیں دے سکی، مگر ایک دھارس تو تھی نا کہ علی ہیں۔ جب مولا علی کی اچانک شہادت ہوئی، ٹھیک ہے، دیکھو بیٹے سمجھو، جیسے ابھی رہبر معظم کی شہادت ہوئی، 4-5 دن تک لیڈر کا اعلان نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو دشمن میں چیمہ گوئیاں تھی کہ کون ہوگا کون ہوگا کون ہوگا، ہوا۔ ہم امت مسلمہ بھی منتظر تھے کہ اب ان کے بعد کون ہوگا کہ جو ایز اے لیڈر شیعت کو لیڈ کرے۔ دیکھیں بیٹا، مانے یا نہ مانے، رہنما تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ فرق نہیں پڑتا، آپ کو نظر نہیں آتا فرق کہ جب سامنے کوئی کھڑا ہو، جب پشت پہ کوئی کھڑا ہو۔ یہ سمجھ رہی ہیں؟ یہ 40 اس دفعہ کا اتنا سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ مطلب انڈر 50 جائیں گے نہیں، خواتین بھی 50 سے کم عمر خواتین نہیں جا سکتی۔ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ کل میں نے جملہ کہا تھا کہ آپ کا دشمن کم ظرف صرف نہیں ہے، بزدل بھی ہے۔ کل کا جملہ سمجھا نا، بزدل بھی ہے۔ اب میں یہی بات کر رہی ہوں نا بیٹا، اسے پتا تھا کہ جوان اس رستے پہ چلتے ہیں۔ 50 سال سے اوپر باجیاں عشق میں چلتی ضرور ہیں، بھائی عشق میں چلتے ضرور ہیں، مگر بیٹا ان کا ایک باڈی کا ایک سٹرکچر ہے، وہ چل پڑتے ہیں عشق میں، مگر پھر مولا سے مدد مانگ مانگ کر مکمل کرتے ہیں۔ مگر جو اس واک کو، اس رستے کو رونق دیتے ہیں، وہ تو بیٹے جوان ہی ہے نا، وہ تو جوان ہے، ہاتھ بلند کر کے نعرے لگا کے جو وہ چلتے ہیں۔ سمجھ رہی ہیں؟ یہ اور بھی ممالک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، یہ اور کنٹریز بھی ہیں، صرف پاکستان ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ ینگسٹر جاتے ہی انہی ایریاز سے، سمجھ آ رہے ہیں؟ وہ پھر ایک آفیشیل ٹاک ہو جائے گی، اگر میں یہاں سے بہت لمبا کر دوں پھر ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے، سمجھاؤں؟ اب جو ہم بات کر رہے ہیں اس کو سمجھیں۔ جوان باخدا، یہ میں اپنا 14 ایئرز کا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ باخدا جو چیزیں ہم اپنے جوانوں کو پورا سال سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں حسین اس رستے پر 3 دن میں سکھا کر بھیج دیتے ہیں۔ میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں آپ کو پتہ ہے، سارے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 40 کی واک پہ صرف بچے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، صرف ہمارے ساتھ ینگسٹرز ہوتے ہیں،
یہ ینگسٹر میں ان کے والدین کی بھی شکر گزار ہوں جو اپنے بچے بھیج دیتے ہیں اس حالات میں کہ آپ میرا بیٹا لے جائیں، میری بیٹی لے جائے۔ اصل میں ہم تو صرف لے جاتے ہیں، لیکن بیٹا اصل تو بھیج وہ حسین کی پناہ میں رہے ہوتے ہیں، مولا حسین کی پناہ میں۔ اب تمہیں سمجھ میں آیا تم لوگ کتنے ایٹم بم ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دشمن کسی سے ڈرے یا نہ ڈرے، حسینی جوان سے ڈرتا ہے، اسے ڈر لگتا ہے حسین کے بچوں سے، اس کو ڈر لگتا ہے حسین کے بچوں سے کہ کہیں کوئی عام بیٹا آ کر سیرت سجاد نہ سیکھ لے، کہیں کوئی عام بچہ آ کر اکبر کا صدقہ نہ بن جائے، کہیں کوئی عام بیٹی آ کر سکینہ سے کنیزی کا ہنر نہ سیکھ لے۔ ڈرتا ہے دشمن، ڈرتا ہے، ڈرتا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ بیٹا تو میں بتا رہی تھی، ایک گیا دوسرا آتا ہے۔ اب جب دوسرا آتا ہے، اب جیسے خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی رہبر معظم کی، اس کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی آ گئے۔ اب ان کا انٹروڈکشن کرایا جا رہا ہے کہ وہ کیسے ہیں، کیا ہیں، پی ایچ ڈی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چلے کہ جو ہمارے ساتھ اب چل رہا ہے وہ کوئی کمتر نہیں ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ دشمن نے اس پالیسی سے کھیلا، اس نے دیکھا، دیکھیں آپ غور کیجئے گا، مضبوط ترین امام علی تھے، ان کے بعد جیسے ہی امام حسن آئے سب سے زیادہ ان کے کریکٹر پہ کام کیا گیا۔ معذرت کے ساتھ کریکٹر پہ سوچو، جو علی کا بیٹا ہو وہ علی جیسا نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ کریکٹر اسیسینیشن مولا حسن کی گئی، ٹھیک ہے؟ بزدل ہیں، معذرت میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی، میری زبان میں کہتی ہوں نا، مولا مجھے معاف کر دیں، نقل کفر کفر نباشد، ان کے جملے بول رہے ہیں، مولا مجھے معاف، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ۔ لڑ نہیں سکتے، تلوار نہیں چلا سکتے، تبھی تو صلح کر لی، معذرت کے ساتھ ایسا کریکٹر کے ساتھ امام حسن کے جملے لگائے کہ میں ممبر سے ادا بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں بیٹا؟ تاکہ لوگوں کو لگے کہ علی کے بعد جو آیا ہے وہ ویسا ہے ہی نہیں جیسا علی تھے۔ امت کمزور ہوتی ہے نا بیٹا، تو امت اپنے مقصد سے دور ہوتی ہے۔ جلدی جلدی لے جا رہی ہوں، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ تو بیٹا جیسے ہی امام حسن کی شہادت ہوئی، امام حسن کے فوراً بعد امام حسین آ گئے۔ اب جو امام حسین آئے، سمجھو امام حسین کو چھپا نہیں سکے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین فرنٹ پہ آ گئے، مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد گھر بار چھوڑ کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ اب چاہ کے بھی وہ امام حسین کی سیرت کو بدل نہیں سکتے تھے، کیونکہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ حسین کا کردار ہے کیا۔ اب جو امام حسین شہید ہوئے تو اس کے بعد آ گئے سجاد فرنٹ پر۔ اب جو سجاد آئے تو لوگوں کو امیدیں تھی کہ جیسے حسین ہے ویسا علی ابن الحسین بھی ہوگا، تو لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے ان کا وہ نقشہ بنا دیا گیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ ان کا وہ نقشہ بنا دیا، بیمار امام، لاغر امام۔ اور بہت معافی کے ساتھ ہمیں جوڑ بھی ان کی ان چیزوں سے گیا جو ان کی بیماری سے جڑی ہوئی ہیں۔ معافی چاہتی ہوں، مطلب ہمیں میں اگینسٹ نہیں ہوں کسی بھی چیز کی، بار بار میں سمجھا رہی ہوں۔ ہم مولا کے توسل سے ہتھ کڑی پہنتے ہیں، ہم مولا کے توسل سے کڑی پہنتے ہیں، اور ایسی بات نہیں، شفا بھی ملتی ہے، میں نہیں کہہ رہی نہیں ملتی، لیکن ہم اکثر منت مانگتے ہیں، مولا اگر یہ مریض ٹھیک ہو گیا میں یہ کروں گی، مولا میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو میں یہ کروں گی۔ بیٹا ہم مولا کی چیزوں سے توسل کرتے ہیں، ہم مولا کے کردار سے کیوں نہیں کر رہے؟ ہم جو منت دیکھیں، پہنے آپ 10 دفعہ پہنے، بیڑی بھی پہنے، کڑی بھی پہنے، مولا آپ کو شفا دے، مگر اس کے ساتھ منت مانے کہ یا امام سجاد اگر مجھے شفا مل گئی تو 1 سال تک نہ محرم پہ نظر نہیں ڈالوں گی، نہ ڈالوں گی، نہ ڈالوں گا۔ غیرت لے مولا سے،
عبادت لیں مولا سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت چاہتے ہیں کہ آپ ان سے جڑے. دیکھیں بیٹا، میں ایک بات بتاؤں، مولا سجاد نے نا ایسا پچھاڑا، یہ جو آج آپ یہاں سے وہاں تک مجمع بھرا بیٹھا ہے نا، آپ ہمارے بلانے پہ نہیں آئے، آپ کا بلاوا تو سید سجاد نے پکا کر دیا. یہ مجلس عزاداری خیرات ہے مولا سجاد کی. منتوں میں سیرت ڈالیں. مطلب جیسی نماز مولا سجاد پڑھتے تھے، مولا ہم مولا سجاد کے صدقے، آپ نہیں بن سکتی زین العابدین، آپ نہیں بن سکتی سید الساجدین، مگر ان سے توسل تو کر سکتی ہے نا. مولا اپنے سجدوں کا ایک قطرہ مولا ہماری عبادت میں ڈال دیجئے. مولا میں کوشش کروں گی کہ ویسی عبادت کروں جیسے آپ کیا کرتے تھے. یہ توسل ہے اہل بیت سے. بیٹا تم امام کو کہتے ہو سید الساجدین ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ بولو بولو. مولا کا لقب ہے نا سجدہ کرنے والوں کے سردار، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار. میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کیونکہ یہ سارا مجمع مجھے آپ پورا حوصلہ ہے 2.25 مہینے سنتے ہیں، لیکن میں ایک مثال دیتی ہوں، آپ سب کو آتی ہے. میں کہتی ہوں نا کہ مولا عباس کو قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا مولا کو قمر بنی ہاشم. تو وہاں میں ایک مثال دیتی ہوں کہ جس گھر میں سارے عام شکلوں والے ہوں، ان میں سے کوئی ایک پیارا نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ چاند ہے. ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل. جس گھر میں سارے ہمارے جیسے ہوں، وہاں ایک کوئی حسین ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بھائی چاند ہے. مگر مولا عباس کس گھر میں چاند ہیں؟ سمجھ آ رہا ہے مولا عباس کس گھر میں چاند ہیں؟ اب سوچئے تو صحیح نا، مولا عباس کس گھر میں چاند ہیں؟ مولا عباس کے لیے ایک جملہ بہت غور سے سنیے گا. مولا عباس قمر آل محمد نہیں ہیں. ذرا سنیے گا، مولا قمر آل محمد نہیں ہے کہ سارے علی کے بیٹوں میں سے چاند ہو. پتا چلا جو اپنے دادا اور نانا کے بھی اوپر ہو اسے عباس کہا کرتے ہیں، قمر بنی ہاشم. یہ مولا کا ذکر خود بخود درمیان میں آیا ہے کیونکہ مولا سجاد کے پسندیدہ چچا ہیں، پسندیدہ چچا ہیں. ہو سکتا ہے مولا سجاد چاہتے ہو کہ ان کے چچا کا تذکرہ اس مجلس میں ہو، کیونکہ منہال کہتے تھے نا جتنی دفعہ میں غازی کا نام لیتا تھا اتنی دفعہ سجاد کھڑے ہو جاتے تھے. یہ ادب تھا سید سجاد کا غازی کے لیے. خیر میں سمجھانا چاہ رہی تھی، آپ کو سمجھ آ گئی کہ مولا عباس کسی عام گھر میں قمر نہیں ہے. جس گھر میں سارے ہی قمر ہو، اگر اس گھر میں کسی کو چاند کہا جائے تو بیٹا میٹر کرتا ہے نا. تو اب میں جملہ دے رہی ہوں جس کے لیے میں نے اتنی زحمت دی.
جس گھر میں سارے قمر ہوں وہاں اگر عباس کو چاند کہا جائے تو میٹر کرتا ہے، یہی کہہ رہی ہو نا۔ اب جن کی مجلس میں آج ہم بیٹھے ہیں یہ ہیں سید الساجدین۔ اب جاگنا ہے، پڑھنا تو مجھے سجاد ہی ہے، یہ تو سید ساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔ سمجھ آ رہا ہے نا بیٹا؟ جس گھر میں کوئی نمازی نہ ہو وہاں کوئی جوان بچہ کھڑا ہو جائے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نمازیوں کا سردار ہے۔ اب جس گھر میں سجاد سید الساجدین ہے، ذرا پیچھے سجدہ کرنے والوں کو تو دیکھو، کن کے درمیان میں سجاد؟ نہیں، سننا پڑے گا آپ کو، سننا پڑے گا نا، ایسے تو نہیں نا۔ سجدہ کرنے والوں کا سردار سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار۔ جس گھر میں 2-4 سجدہ کرے ان میں کوئی ریگولر نمازی ہو جائے تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے۔ جس گھر میں، اب تو آپ کو پڑھنا پڑے گا، اب آپ پڑھ رہی ہیں مجلسیں، اب آپ پڑھ رہی ہیں مجلسیں بیٹا۔ جس گھر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دادا بھی کوئی عام تھوڑی ہے نا، لیکن 1 منٹ تھوڑا سا نیچے، تھوڑا سا نیچے، سید سجاد کے دادا، آپ تو وہاں تک آ گئی نا، لیکن میری جان میں تھوڑا پیچھے جاؤں گی۔ دادا سے پہلے میں نانا کا ذکر نہ کروں تو علی میری گردن یہاں سے پکڑ لیں گے۔ اگر عبادت کی بات ہو اور رسول کی بات نہ ہو تو بیٹا پھر گستاخی ہے شان رسول میں۔ دنیا عبادت کرے خدا خوش ہوتا ہے، اللہ جانے کتنی عبادت کی رسول نے کہ اللہ کو آیتیں اتارنی پڑی، حبیب اتنا نہ جھکا کر۔ آپ سیدھے مولا علی پہ پہنچ گئی تھیں نا میری جان۔ کمپٹیشن بڑا سخت ہے بھائی، عام لوگوں میں تھوڑی سید الساجدین ہیں جن کے نانا رسول نہ پڑھوں نا تو مجھے اندر سے سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ او بھائی رسول پڑھتی ہوں تو علی راضی ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا رسول اللہ نے عبادت کیسے کی، لیکن یہ اسٹیمپ ہے کہ حبیب اتنا نہ جھکا کر۔ پتہ نہیں کتنا جھکتے تھے کہ خدا نے آیتیں اتار کر روکا۔ تو جس گھر میں رسول جیسا ساجد ہو، جس گھر میں رسول جیسا ساجد ہو، اب جملہ دے رہی ہوں جاگیے گا، اب میں جملہ دوں گی، سنیے۔ آپ نے رسول سنا، دادی، اگر میں یہ نہ بولوں تو پھر ختم ہو جائے نا مجلس۔ بیٹا دادی کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا۔ اب مجھے نہیں پتا سجدے کی معیار کیا ہے، مگر اتنا جملہ میں نے سنا ہے کہ پروردگارا مجھے تجھ سے اتنی شکایت ہے کہ تیری رات چھوٹی ہوتی ہے، میرا سجدہ طویل ہوتا ہے۔ جس کی دادی ساری رات سجدے میں سر رکھے، جس کا دادا، اب آنا نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد والے محمد، بلند تر صلوات۔ جن کے دادا کے پیروں سے تیر سجدے میں نکلے، لوگ منتظر رہیں علی سجدے میں جائیں۔ سید الساجدین پڑھ رہی ہوں نا بیٹا، تو بیٹا ایسے اتنا آسان نہیں ہے سجاد پڑھنا۔ مولا سجاد کو ایسے پڑھو جیسے وہ ہے۔ باطل کے منہ پہ تماچے کا نام سجاد ہے، لشکر حسین کے تنہا شیر کا نام سجاد۔ جو قیامت تک خیبر ٹکنے نہ دے، اس خیبر شکن کا نام سجاد۔ کوئی عام جیو پیروں سے
سے تیر جس کے نکل رہا ہے حالت سجدہ میں. سمجھ آ رہا ہے نا بیٹے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں علی کے پیر سے تیر نکلے اور علی کو درد نہ ہو، کیسے پاسبل ہے؟ او بھائی تمہیں کیا پتا عشق کے سجدے ہوتے کیسے ہیں؟ اچھا میں اب جملہ دے رہی ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے. شاید خدا نے مولا علی کے سجدوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے قرآن میں سورہ یوسف لکھ دیا. کہا اللہ کیا مطلب؟ کہا جب چھری اور نیبو ہاتھ میں پکڑا کر زلیخا نے سامنے سے یوسف کو گزار دیا تھا، سارے مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، تو پوچھا درد کیوں نہیں ہوا؟ کہا جب عاشق محبوب کے سامنے ہو تو درد نہیں ہوتا. علی سجدہ نہیں کرتا، علی دیدار کرتا تھا. سمجھ آ رہا ہے بیٹے؟ سید الساجدین، دادا کا سجدہ سمجھ آ گیا؟ جو سجدے میں ضربت کھا کر کہے میں کامیاب. فزت برب الکعبہ سجدے میں کہا ہے نا. تو ایسا سجدے کرنے والا جس کے گھر میں ہو، اور اس کے بعد پھر امام حسین، سجدہ ہی کمال ہے کہ نہیں بیٹے؟ ایسا سجدے میں سر رکھا، اٹھایا خود نہیں، اٹھایا یزید نے، شمر نے. جب سر اٹھایا تو بیٹے ایسے ایسے سجدہ کرنے والے جن کے گھر میں ہوں، اس گھرانے میں اگر کسی کو سید الساجدین کہا جائے، اگر کسی کو سجدہ کرنے والوں کا سردار کہا جائے، تو بیٹا پتہ نہیں کیسے سجدے کیے اس نے. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کون سے سجدے کر گئے مولا سجاد کہ انہیں سید الساجدین کہا گیا. سمجھ آ گیا؟ عام امام نہیں، ابھی بہت رہتے ہیں سجاد، ابھی تو پڑھائی کچھ نہیں میں نے بیٹا، پڑھائی کچھ نہیں. سید الساجدین، سمجھ آ رہا ہے؟ کہاں کہاں سجدے؟ بیٹا پہلا سجدہ بحیثیت امام، جو کیا تمہارے امام بحیثیت امام. سمجھ آ رہا ہے؟ امام بنے کب؟ سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ ہمارے ہاں ہاتھ جڑے ہیں تمہارے آگے میرے. ہمارے ہاں اماموں کی تاج پوشیاں نہیں ہوتی. تاج پوشی تو تب ہونا جو تخت سجے. بیٹا باپ کا جنازہ پڑا ہو تو دوسرا امام امام بنتا ہے. جس کے جنازے پہ آئی بیٹھی ہو نا بیٹا، اندر جنازہ تیار رکھا ہے، غربت والا جنازہ، غیرت مند امام کا جنازہ، جو آنسوؤں میں خون روتا تھا، جس کے گلے کے توق کے نشان اس کی قبر میں ساتھ گئے ہیں، جس کا بیٹا غسل دیتے ہوئے چیخ مار کر روئے. عزاداروں اسی سید سجاد کا پرسا جو مرتے دم تک اپنے بابا کا ذاکر رہا ہو. بیٹا میں مصائب پڑھتی ہوں تو آپ روتی ہیں نا، آپ مجلس میں جاتی ہیں تو آپ روتی ہیں نا، مگر تمہارا غریب امام مصائب سن کے نہیں روتا تھا، تمہارا غریب امام چیزیں دیکھ کے روتا تھا. پانی پہ نظر پڑے ہائے میرا غریب بابا، بازار پہ نظر پڑے ہائے میری پھوپھی، دربار پہ نظر پڑے ہائے شرابی کا دربار. عزاداروں مولا سجاد کا پرسا بیٹا مشکل پرسوں میں سے. تمہیں پتہ ہے یہ وہ مولا کا عزادار ہے جو سب کے لاشوں پہ رویا، بڑا رویا، بڑا.
तुम तो पानी के आंसू रोती हो ना, बेटा ये खून के आंसू रोता था। इसकी आंखों के नीचे खून के निशान थे, इसके रुखसारों का गोश्त इनके आंसुओं से गल गया था, इनकी कलाइयों का गोश्त। 12वें इमाम का जुमला है ना, मेरा सलाम मेरे उस जद पर कि जिसकी कलाइयों का गोश्त हथकड़ियाँ खा गई। तो आज उसी गरीब इमाम को पुरसा देना है। अज़ादारों, तुम्हारा इमाम कहाँ सजदा कर रहा है, कहाँ सजदा कर रहा है, वो सजदा सुनो, फिर उसके बाद हम जनाजा सुनाएं। बेटा सजदा कहाँ कर रहा है तुम्हारा इमाम? मौला फरमाते हैं जब मेरी आँख खुली गश से, मौला गशी में थे ना, असरे आशूर दिमाग में ले आना। तुम सोचो तो मैं मसाइब पढ़ूँ, आज मसाइब सुनने नहीं है मेरा बेटा, आज मसाइब देखने हैं। क्यों? क्योंकि अहले बैत आज शाम में आ गए हैं, जहाँ तुम्हारा इमाम कहता था अशाम बाबा मुझे शाम खा गया, बाबा मुझे शाम खा गया। अज़ादारों, तुम्हारा इमाम गशी की हालत में बेहोश, समझ आ गया? जब गशी की हालत में तुम्हारे इमाम बेहोश थे, मौला सज्जाद खुद फरमाते हैं, कहते हैं अचानक ज़मीन पे बड़ा तेज़ ज़लज़ला आया। अब समझ जाना ज़लज़ला कब आया। कहा सुर्ख आंधियाँ चल रही थी, कहा जब मेरी आँख गशी से खुली मैंने देखा सुर्ख आंधियाँ चल रही हैं। और अज़ादारों, मौला का जुमला, कहा बाहर इतना शोर था कि अगर तुम लोग वो शोर कभी सुन लो सारी रात सो ना सको। शोर में सिर्फ एक जुमला था, मारो मारो जल्दी मारो। जिसके हाथ में पत्थर था वो पत्थर मार रहा था, जिसके हाथ में नेज़ा था वो नेज़ा मार रहा था। सैयदुस साजिदीन का सजदा पढ़ रही हूँ मैं, अज़ादारों शर्मा के नहीं ना। हाथ जुड़े मेरे, आज आपको चाहे रियाकारी करनी पड़े, आज ताबूत उठाना है तुमने, आज उसका उठाना है जिसने बंधे हाथों से सकीना को दफनाया। आज उसका ताबूत उठाना है जिसने शाम के बाजार में ज़ैनब को दफनाया। अज़ादारों, रो के कहना सैयदे सज्जाद, हम आए हैं आज आपको फुर्सा देने। अज़ादारों, मौला फरमाते हैं बाहर शोर था, शोर। ये उल्मा कहते हैं अगर आँखों से और कानों से पर्दे उठ जाए ना और तुम असरे आशूर का शोर सुन लो, कहा सारी ज़िंदगी तुम सो ना सको, इतना शोर था। मेरी बेटियों, तुम्हें अब समझ में आया सकीना को नींद क्यों नहीं आती थी रात को? सकीना ने ये शोर सुना नहीं है, सकीना ने आँखों से बाबा का गला कटते देखा है। अज़ादारों, मौला सज्जाद कहते हैं जब मैंने देखा ज़मीन पे बड़ा ज़लज़ला, मेरी गशी से आँख खुली। अब जो मैंने पर्दा हटाया, मैंने क्या देखा? शिमर के हाथ में मेरे बाबा का सा, शिमर के हाथ में हुसैन का सा। अज़ादारों, खून टपक रहा था सरे हुसैन से। कि मैंने बाबा के सर को देखा, मैंने वहीं सजदे में सर रख दिया। सुबहान रब्बी अलाला, हायो बेले मौला, बाबा का कटा हुआ गला, सजदाए सैयदे सज्जाद। समझ आ गया बेटे? समझ आ गया? तुम्हें पता है ये पहला सजदा, ये पहला सजदा मौला ने बहैसियत इमाम किया। अब पढ़ूंगी आखिरी सजदा। बेटा ऐसे ही तो तुम्हारा इमाम सैयदुस साजिदीन नहीं बन गया। अज़ादारों, 23 मुहर्रम से जहर खाकर जो बिस्तर पे तड़प रहा था, हर बात पे एक जुमला, हायो मेरा गरीब बाबा, हायो मेरा बेकस बाबा, हायो मेरा प्यासा बाबा। अज़ादारों, तुम्हारे 5वें इमाम, सुनना, आज सज्जाद का जनाजा जनाबे सकीना की नयाबत में उठाना बेटे, क्योंकि सकीना बड़ी दूर है, सकीना आ नहीं सकी है। अज़ादारों, बड़ी दूर भी जनाजे को हाथ लगाते हुए कहना मौला बहन की नयाबत में जनाजा उठा रहे हैं, जो माएँ हैं वो जनाबे ज़ैनब की नयाबत में, अरे भतीजे का जनाजा। अज़ादारों, सज्जाद ने एड़ियाँ रगड़ना शुरू की, सज्जाद ने एड़ियाँ रगड़ना शुरू की।
23 تاریخ سے زہر ملا ہوا ہے تمہارے امام کو بیٹا، 23 24 25 3 دن تمہارا مولا ایڑیاں رگڑتا رہا۔ اب سنو جملہ، تمہارے 5ویں امام حجرے میں داخل ہوئے، فرماتے میں نے دیکھا میرے بابا کے ہونٹوں سے نلاہٹ جاری ہے، ہونٹ نیلے ہیں، زہر کا اثر ہو رہا ہے کہ میرا بابا بستر پہ تڑپ رہا ہے۔ اب سنو، جب زہر دیا جائے نا تو پیاس بھی تو لگتی ہے نا۔ اب 5ویں امام پانی کا کوزہ لے کر تمہارے 4تھے امام کے پاس آئے، آ کے جملہ کیا کہے، جملہ سننا، کہا بابا 3 دن سے پیاسے، بابا 3 دن سے پیاسے، بابا 1 گھونٹ پانی نہیں پیا، بابا زہر کھا کے 3 دن کا پیاسا، بابا 1 گھونٹ پانی پی لے، بابا 1 گھونٹ پانی پی لیں۔ عزادارو، جب یہ جملہ کہا 1 گھونٹ، آپ کے 5ویں امام نے پتہ کیا کہا، کہا میرے بابا نے ہاتھ سے اشارہ کیا، باقر پانی ہٹا لے، کہا جیسے ہی پانی پہ نظر پڑی میرے بابا کے آنسوؤں کا رنگ بدل گیا۔ اب سنو جملہ، سناؤں آخری سجدہ کب کیا، کہا باقر مجھے زمین پہ لٹا دے، کہا جیسے ہی کہا زمین پہ لٹاؤ، میں نے مسند سے اٹھایا، میں نے زمین پر لٹا دیا، کہ باقر کپڑا نکال لو، مجھے مٹی پہ لیٹنا ہے۔ عزاداروں مٹی پر لیٹ گئے، لبوں پہ جملہ تھا سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب سنو جملہ، کہا باقر میرا منہ کہا کربلا کی طرف کر دو، اب جو منہ کربلا کی طرف ہو گیا۔ آخری جملہ، اب سنو، مصائب یہ ہیں، میں اور آپ تو سن کے پڑھتے ہیں نا، اپنے 4تھے امام کا آخری جملہ، عزاداروں 5ویں امام فرماتے ہیں، کہا مجھے زمین پہ لٹا دو، کہ میں نے لٹا دیا، کہا پانی ہٹا لو، کہ میں نے ہٹا دیا، کہا اس کے بعد میرا منہ کربلا کی طرف کر دو، میں نے کر دیا، اس کے بعد میں نے بابا کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، کیونکہ وقت نزا تھا نا، کہا میرا بابا گھٹ گھٹ کر سانس لے رہے تھے، کہا جیسے ہی میں نے گود میں سر رکھا، اب سننا جملہ، کہا میرے بابا نے کہا باقر کمرے سے نکل جاؤ، بیٹا باہر چلے جاؤ، میں نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا باہر کیوں جاؤں، آپ کی حالت خراب، کہا بیٹا میں دیکھنا چاہتا ہوں کوئی غربت میں کیسے مرتا ہے، جس کا جوان بیٹا میرا بابا ایڑیاں رگڑ کر زمین کربلا پر رو رو کر ہائیو میرا بابا، ہائیو میرا غریب بابا، سینے پہ ہاتھ مار کر کہو ہائے سجاد، ہائے سجاد، ہائے۔ سجاد نو دین دینے بے جرم سزاواں، 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 سجاد نو دین دینے، سجاد نو دین دینے بے جرم سزاواں، 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 سجاد نو دین دینے